نے سنانے ملا ہے۔ یہ عظیم الشان اجلاس عام جو شاہپور اسلامک نوجوان کمیٹی نے سجایا ہے، حضرت والا سے کئی مہینوں پہلے سے حضرت کا تاریخ لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میں مہمان خصوصی تو اسٹیج پر کرسی پر جلوہ افروز ہیں، جن سے میری مراد فاضل نوجوان، خطیب باکمال، مقرر ذیشان، مقرر شعلہ بیاں جناب حضرت مولانا و مفتی معروف راہی صاحب ندوی، خادم دارالارقم اسلامک انسٹیٹیوٹ پورنیہ بہار کو اس شعر کے ساتھ مائک پر حضرت کو خطاب کے لیے اجازت دوں گا۔ فصاحت ناز کرتی ہے، فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، خطابت پر تمہاری پوری ملت ناز کرتی ہے، خطابت کی متانت پر فصاحت کی جھلک ایسی، تیری تقریر روشن پر فصاحت ناز کرتی ہے۔ مائک پر حضرت محترم حضرت مولانا معروف راہی صاحب ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بس جتنی ہو بچا کے مت لے جائیے گا، ڈال دیجیے اس میں آواز ڈال دیجیے مائک والے بھائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، عزت دار ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، ہم پر بڑا فضل فرمایا، شکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہستی ذی وقار، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے نور نظر، وجہ کائنات، تخلیق کائنات، سیاح لامکاں، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، محبوب کائنات یعنی حضرت محمد مصطفیٰ پورا مجمع کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بزرگوں، نام سے جانے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا دھرم، آپ کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ماننے کے ہیں۔ جس میں ماننے کی صلاحیت ہوگی وہ مسلمان ہوگا، اور جس میں ماننے کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آج کا یہ جلسہ نوجوانان شاہپور، بھائی مختار صاحب اور جن کے گھر قیام کیے، پولیس کے نوجوان ساتھی، تمامی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے ساتھ آئے ہوئے، آج چونکہ ہندو بھائیوں کا ایک تہوار جسے ہم رام نومی کے نام سے جانتے، پورا اڑیسہ بھگوا رنگ سے رنگا ہوا ہے، یہی وجہ کہ آنے میں تھوڑی تاخیر بھی ہوئی ہے۔ بزرگوں، سوشل میڈیا کا زمانہ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہم سب باخبر ہیں حالات ملک کے کیسے، حالات عالم اسلام کے کیسے۔ اب بس صرف سمجھنا یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جس دن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دن برے، حالات برے، ہم سے زیادہ صحابہ کرام کے زمانے میں آئے تھے۔ آپ یہ ہلکے میں نہ لیں کہ حضرت مودی اور حضرت یوگی آج ہی صرف تشریف فرما ہیں۔ اس سے پہلے انسانیت کے خون کو اپنے ہاتھوں سے رنگنے والی
کئی عظیم شخصیات نے اس دنیا میں جنم لیا ہے۔ ان تمام لوگوں کو شخصیات ہی کہنا چاہیے، چاہے وہ حضرت فرعون ہوں، چاہے وہ حضرت حامان ہوں، چاہے وہ حضرت شداد ہوں، یا اسی طرح حضرت ابو لہب اور حضرت ابو جہل ہوں، یا ان کے اور بھی جو شیطان کے چیلے چپاٹے پیروکار ہوں، اور آج کے زمانے میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے اسرائیلی بھیڑیے ہوں، یا جو طاقت اپنے آپ کو سپر پاور کہتی امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اور بین الاقوامی قانون میں بیٹھے ہوئے ہمارے کچھ آستینوں کے سانپ ہوں، اور اسلامی ممالک کے وہ رہبر اور وہ قائدین جو آج فلسطین کی حالت کو دیکھتے ہوئے بھی چپ ہیں، خاموش ہیں، تماشا بین ہیں، وہ سارے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ مجھے آپ کو بتانا ہے، آپ سب جانتے ہیں 2 اپریل کی تاریخ ہندوستان کے اتہاس میں جب سے ہندوستان کا سنویدھان لکھا گیا، آئین لکھے گئے، اتنی خطرناک تاریخ ہندوستان میں کبھی نہیں آئی۔ ممکن ہو کہ بہت سارے نوجوان یہ کہیں کہ صاحب 6 دسمبر کی تاریخ بھی تو ہے جسے ہم بلیک ڈے کے نام سے جانتے ہیں، یوم سیاہ کے نام سے جانتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر 6 دسمبر کی بات کرو گے تو وہاں صرف ایک مسجد کی بات تھی، وہ بابری مسجد تھی، اور یہ 2 اپریل کی تاریخ صرف ایک مسجد کی نہیں ہے، بلکہ بات وقف کی پراپرٹی کی ہے، بات اللہ کے ملکیت کی ہے، بات اللہ کے جائیداد کی ہے، بات اس کی جو ہمارے پرکھوں نے ملت اسلامیہ کے غیوروں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وقف کیا تھا، ان کی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ بات پہلی گزارش کے طور پہ جن لوگوں کو معلوم نہیں، معلومات میں اضافے کے لیے کہہ دینا چاہتا، ویسے 90% لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی، کیونکہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے میڈیا چینلز میں، خاص کر الیکٹرانک میڈیا میں، ہر جگہ اگر کوئی خبر دکھتی ہے تو بس ایک ہی خبر، وقف امینڈمنٹ بل۔ اب وہ چونکہ وقف امینڈمنٹ بل نہیں کہہ سکتے، بلکہ اب وہ وقف امینڈمنٹ قانون بن چکا ہے، لا ہو چکا ہے، اس لیے اب بل نہیں کہیں گے، قانون بن چکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ سے بھی پاس کر دیا گیا، راجیہ سبھا سے بھی پاس کر دیا گیا، اور ہمارے دیش کے ماننیے راشٹرپتی جی جو آپ کے اڑیسہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دستخط بھی ہو چکا، لہٰذا وہ قانونی شکل اختیار کر چکا، اور قانون کے مطابق حضرت یوگی نے اتر پردیش میں کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، یہ بات ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ 2 باتیں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے آئیڈیل صرف اور صرف اس دھرتی میں، کائنات میں اگر کوئی ہیں تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کی ترقی کا بقا اور مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت اگر کہیں رکھی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے میں رکھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریق میں رکھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر رکھی ہے۔ مسلمان جس دن 100% ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی غلامی اختیار کرنے والا بن جائے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں دنیا کی طاقتیں چاہے اپنے آپ کو کتنی مضبوط طاقت کہتی ہوں، یہ دنیا کی طاقت جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، بم ہوں، بارود ہوں، فضائی طیارے ہوں، جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوں، جن کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہوں، یاد رکھیے ایمان کی طاقت کے سامنے ساری کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں۔ بس شرط ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے اور نبی علیہ السلام کی سچی پکی غلامی اختیار کرنے والا بن جائے۔ تو مجھے وعدہ آپ سے یہ لینا ہے، آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت کی شام تک یا موت کی شام تک، یعنی جب تک میری زندگی کی بقا ہے، انشاءاللہ ہم آپ علیہ السلام کے ڈگر پر چلیں گے انشاءاللہ۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو انشاءاللہ آپ علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات پر ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ صرف محض ہمارے کانوں کی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کل تک ہم نے جلسوں میں
بہت متفرق موضوعات پر تقریریں کی ہیں، لیکن آج امت کو سب سے زیادہ درکار اگر کسی بات کی ہے تو وہ وقف امینڈمنٹ قانون کو لے کر ہے۔ وقف امینڈمنٹ قانون یعنی وقف پر یہ جو ترمیمی قانون بنا ہے، یہ جو سنشودھن ہوا ہے، مسلم پرسنل لاء کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہوا ہے، ہماری شریعت پر جو ڈاکہ زنی کی کوشش ہوئی ہے، اس پر اگر ہم کھڑے نہیں اترے تو خدا کی قسم اللہ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میں راز کی بات آپ کو بتاؤں، اس قانون میں سب سے زیادہ جو مہلک ہیں، جو بہت خطرناک ہیں، جو زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ 4 چیزیں ہیں۔ بس وہ 4 چیزیں بتاؤں گا، پھر اس کا علاج بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس قانون سے کتنے خطرناک ہیں اور کیسے کیسے خدشات لاحق ہیں۔ ایک بات بیچ میں روک کے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مسلم بھائیوں میں سے بہت سارے لوگ اب بھی یہ ٹپنی کرتے ہیں کہ ہمارے اپنوں نے خود جائیدادیں لوٹی ہیں، اس لیے حکومت کی طرف سے یہ قانون بنائے گئے ہیں۔ کوئی مسلم پرسنل لاء کی طرف آواز اٹھاتا تو کوئی جمعیت علماء ہند کو بدنام کرتا تو کوئی امارت کو بدنام کرتا۔ یہ بات اور ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے یقیناً جائیداد کا صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کے لیے ٹریبونل کورٹ تھا۔ آپ ٹریبونل کورٹ جا کر اپنی بات رکھتے تو وقف کے انڈر میں ان کو سزا دی جاتی، یا اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا تھا تو وہ صحیح استعمال کے راستے میں آ جاتا۔ یہ تو کم از کم نہیں تھا کہ وقف امینڈمنٹ بل لا کر کے وقف کی پراپرٹی کو ہی چھیننے کی کوشش کی جاتی۔ اب آپ بتائیے، پارلیمنٹ میں 2 لوگوں کا بھاشن اس وقت بہت چرچے میں ہے، ایک ہمارے دیش کے گرہ منتری جناب امت شاہ صاحب کا بھاشن، اور دوسرا جو ریجی جی ہیں ان کا بھاشن بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ اب بتائیے، ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یعنی امت شاہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل میں کوئی ایسی بات لکھی ہی نہیں ہے، یا ہم نے کوئی ایسا لایا ہی نہیں ہے کہ ہندو بھائیوں کو بھی اس میں ممبرشپ حاصل ہوگی، ان کو سدسیتا کی کہیں سے بات آئی نہیں ہے۔ اور کرن رجیجو جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، اس میں 2 مہیلائیں انیواریہ ہیں اور 2 غیر مسلم بھی انیواریہ ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ آپ کے شاہپور کی جو مسجد ہے، جس کے امام صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اگر اس مسجد کی کمیٹی بنی ہے اور اس مسجد کے کمیٹیوں میں اگر 6 سدسیہ ہیں، 6 لوگ ہیں، تو 6 لوگوں میں 2 مہیلائیں بھی ہوں گی اور 2 غیر مسلم بھی ہوں گے اور 2 آپ میں سے ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے اس کے کمانڈ کس کے اس کا کمانڈ کون ہوگا، اس کے کمانڈ کو سنبھالنے والا کون ہوگا، اس کی باغڈوری کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ تو بتاتا ہے کہ اس کی باغڈوری ضلع کے کلکٹر کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب ظاہر ہے 3 مضبوط طاقتیں، ایک تو 2 غیر مسلم بھائی ہو گئے، اور پھر ظاہر ہے کلکٹر صاحب کا جو آدیش ہوگا، جو فرمان ہوگا، بات تو وہی ہوگی۔ یعنی دکھاوے کے لیے آپ صرف اور صرف 2 ممبرشپ کی حیثیت سے رہیں گے، باقی مرضیات آپ کی کچھ نہیں چلے گی۔ یاد رکھیے، میں آپ کو 2 بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نقش بندی، یہ کس کے نقش قدم پر یہ حکومت چل رہی ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج اسرائیل فلسطین پر جس طرح ظلم کر رہا، بمباری کر رہا، ٹھیک اسی طرح سے ہندوستان میں بھی وہی آئیڈیالوجی دہرانے کی کوشش ہے۔ اور سمرقند و بخارا میں جس طرح سے وقف پر قانون لا کر ہماری مسجدوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا تھا، ہمارے مدرسوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا تھا، ہمارے قبرستان پر، ہماری عیدگاہوں پر، ہماری خانقاہوں پر، دینی مراکز پر، دینی مدارس پر، اسی طرح دینی تحریکوں پر، ان ساری چیزوں پہ جس طرح سے سمرقند و بخارا میں ایک تحریک گزری تھی، ایک پارٹی گزری ہے جو آج بھی کمیونل پارٹی ہندوستان میں CPM کے نام سے بنگال میں بہت ایکٹیو تھی، جس کی سرکار بھی بنی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس نے بھی یہی آئیڈیالوجی اختیار کی تھی، وہاں وقف پر قانون لایا تھا۔ مسجد کو ہڑپنے کی سب سے پہلی سازش اگر کسی نے رچی ہے تو وہ سمرقند و بخارا میں کمیونسٹ پارٹی نے رچی ہے، جو باقاعدہ طور پر سمرقند و بخارا کی داستان کے نام سے کئی کتابیں اور مختلف ناموں سے چھپی، لیکن وہ چھپا دی گئی، حکومت نے اس پر پرتیبند اور پابندی لگا دی، اس لیے وہ کتابیں اب نہیں ملتی، لیکن کچھ نسخے اور کچھ صفحات اس کے آج بھی سوشل میڈیا ہو یا کچھ لوگوں کے پاس
امانت کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جس طرح سے سمرقند و بخارا میں ہماری مسجدیں ہم سے چھینی گئی، ہمارے مدرسے ہم سے چھینے گئے، ہماری خانقاہیں ہم سے چھینی گئی، ہمارے قبرستان ہم سے چھینے گئے، ہماری عیدگاہیں ہم سے چھینی گئی، ہمارے دینی مراکز ہم سے چھینے گئے، وہی قانون اور ٹھیک وہی رننیتی پریپیڈ پلان کے تحت ہندوستان میں بھی دہرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حکومت کیا کہتی ہے کہ صاحب ہم تو مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو پچھڑا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو شوشن ہے، جن کو کوئی مدد نہیں کرنے کے لیے آتا، اور وہ لوگ جو وقف کی پراپرٹی پر قبضہ جمائے ہیں، ہڑپے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے چھین کر غریبوں کو، مزدوروں کو، مظلوموں کو، دبے کچلوں کو ان کی مدد کریں۔ حکومت کی نیت صاف ستھری نہیں ہے۔ اگر حکومت کی نیت صاف ستھری ہوتی تو کیا اتنا ارجنٹ تھا، اتنے ایمرجنسی کے دور تھے کہ رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے صاحب قانون پاس ہو رہا ہے؟ یہ کیسی ایمرجنسی ہے؟ اور آپ جس قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ قانون بنا رہے ہو، اس قوم سے پوچھتے تک نہیں آپ نے صرف کچھ آستینوں کے ساتھ پال رکھے ہیں صاحب، کچھ داڑھی پوش اور کچھ جبہ پوش اور دستہ و جبار میں پیبست ایسے لوگوں کو آپ نے میڈیا چینلز پہ بلا لیا، ان کے انٹرویو لے لیے کہ تم کو بتاؤ اگر وقف امینڈمنٹ بل لایا جائے اور وقف کی سمپتی پر جو کچھ لوگوں کا قبضہ ہے اگر ان سے چھینا جائے اور غریبوں کی مدد کری جائے تو کیا تم کو اس سے خوشی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہو، موٹی رقم دیتے ہو، وہ تو آپ کی بات کرے گا، کیونکہ وہ ملائی آپ سے کھا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کی ہی زبان بولے گا۔ اس لیے حکومت یہ جان لے، مسلمانوں کا اکثریت نہیں بلکہ مسلمانوں کا 99% مسلمانوں میں وہ ہیں، اور میں 99 نہیں کہتا بلکہ 100%، وہ 1% لوگ یا -0% یا -0.5% لوگ اگر ہیں بھی جو حکومت کی دلالی کر رہے، جو حکومت کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جو وقف امینڈمنٹ بل کو صحیح کہتے ہیں، وہ چمچے ہیں، وہ دلے ہیں، وہ اس قوم کے غدار ہیں، وہ اس قوم کے لیے یزید کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ اس قوم کے لیے عبداللہ ابن سبا جیسا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ میر جعفر اور میر صادق کی ناپاک اولاد ہیں۔ اس لیے ہم انہیں کبھی مسلمان نہ مانے تھے اور نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی انشاءاللہ مانیں گے ان کو۔ سب سے پہلی بات مجھے یہ کہنی ہے، اس لیے آپ لوگ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، ارے دیکھتے ہیں کہ صاحب 4 منزلہ ٹوپی ہے، 5 منزلہ ٹوپی ہے، اچھی خاصی ماشاءاللہ، دیکھو چہرہ نور چمکتا ہوا، کم وقت کا مارا 4 کلو میک اپ کر کے آتا ہے، حکومت کی دلالی اور غلامی کرتا ہے۔ یہ چمچے بھڑوے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تجھے ڈر نہیں اللہ کا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ وقف کی سمپتی کے ساتھ تو سودے بازی کر رہا ہے۔ ہمارے علماء کے تم نہیں دیکھتے ان کے پیشانیوں پر کس طرح سے ان کے انگڑائیاں، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ ان سے جا کے کوئی پوچھے، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ ان سے جا کے پوچھے، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی جب انہوں نے سنا کہ آج پارلیمنٹ میں یہ بل لایا جائے گا، ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ جاؤ، ویڈیو گردش کر رہی ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی دامت برکاتہم کی، ان کے چہرے کس طرح پھیکے پڑ گئے جب انہوں نے دیکھا اکثریت انہی کے حصے میں ہے، ووٹ انہی کے حق میں دیا جا رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بل نہیں رہے گا بلکہ یہ بل قانون بن جائے گا۔ ہمارے علماء کس طرح پریشان ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، دانشوروں سے جا کے پوچھو۔ اس لیے اگر حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبودی ہو، مسلمانوں کے، غریبوں کے، دلتوں کے، بچھڑوں کے، مظلوموں کے حق میں اگر آپ خیر خواہ ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی اچھے کالج نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے علاج کے لیے کوئی ایک اچھا اسپتال نہیں ہے۔ جاؤ نا تم مسلمانوں کی سمپتی کے لیے، مسلمانوں کی سمپتی سب سے زیادہ اگر ہندوستان میں کوئی ڈونیٹ کرتا تو مسلم قوم کے رہنما ہمارے پرکھے ہیں۔ تاج محل ایک ایسا عجوبہ ہے، ہندوستان پوری دنیا کے 10 میں سے ایک عجوبہ ہے۔ ہندوستان کے انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ یہ کہتا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر ٹورسٹ پیلس کے یہاں آتے تو وہ تاج محل آتے، جہاں سے ہندوستان کی حکومت کو ایک موٹی رقم فنڈنگ ہوتی ہے۔ کبھی مسلمانوں نے تقاضا کیا؟ کہا کبھی مسلمانوں نے؟ جامع مسجد ہو، لال قلعہ ہو، قطب مینار ہو، بھول بھلیا ہو،
یا اور ہندوستان کی تاریخی عمارات، چاہے وہ حیدرآباد ہو، کبھی مسلمانوں نے تقاضا نہیں کیا. لیکن یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ یہ حکومت صرف اور صرف اسرائیل کی آئیڈیالوجی کو اختیار کرتے ہوئے، جس طرح سے شدی تحریک ہمارے علماء جانتے ہیں، شدی تحریک نے قسم کھائی تھی ایم ایم بی کی شدی تحریک نے قسم کھائی تھی، یعنی مسلم مکت بھارت کا سپنا جو اس نے دیکھا تھا، ظاہر ہے شدی تحریک کو کچل دیا گیا. پھر شدی تحریک کے بعد 1925 میں RSS کی تحریک وجود میں آئی، اور 1925 سے لے کے اب تک ڈور ٹو ڈور اس نے محنت کری اور مسلمانوں کو مٹانے کی ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کی گئی. اور آج وہی پریپیڈ پلان جو MMB کا تھا، مسلم مکت بھارت کا تھا، اس سپنے کو ساکار کے لیے حکومت ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر رہی ہے. مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ وقف امینڈمنٹ قانون مسلمانوں کے ہت میں ہے، مسلمانوں کے حق میں ہے، تو آپ بھول گئے. ہمارے گرہ منتری کا بیان سنو. انہوں نے بیان میں کیا کہا؟ کہا کہ آج وقف کے پاس وقف سمپتی کی بات کی جائے تو تقریباً 39 لاکھ ایکڑ زمین ہے مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کے پرکھوں نے کتنی زمینیں وقف کری بتاؤ؟ 39 لاکھ ایکڑ زمین. یہ تو ان کا بایو ڈاٹا کہتا، لیکن ہمارا بایو ڈاٹا کیا کہتا جانتے ہو آپ؟ ہم 70 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین اس ہندوستان میں ہمارے پرکھوں نے وقف کی تھی. تم نے تقریباً 30 لاکھ ایکڑ زمینیں ہڑپی. کہیں تم نے ہوائی اڈا بنایا، کہیں ریلوے اسٹیشن بنایا، کہیں تم نے سمویدھان کی بات کرتے ہو وہ بنایا، یا اور طرح کی چیزیں بنائی. لیکن ہم مسلمان کچھ نہیں کہہ رہے. ہم نے کہا چلو کوئی نہیں، دیش کے کام میں تو آ رہا. ہمارے پرکھوں نے کبھی آوازیں اٹھائی؟ ارے آپ پڑھو نا تاریخ. یہ کلکتہ کا ہوائی اڈا کہاں واقع ہے؟ وقف کی پراپرٹی پر ہے. نواب سراج الدولہ کے وقف پر یہ کلکتہ کا ہوائی اڈا بنا ہوا ہے. تاریخ صرف آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہسٹری پہنچی ہے وہ انگریز کے ناپاک اولاد کے ذریعے پہنچی. وہ چھیڑ چھاڑ والی تاریخ ہے. تاریخ ہمارے پاس ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے، ہم کبھی بھی آپ کے دشمن نہ تھے اور نہ ہوں گے اور نہ قیامت تک ہوں گے. ہم آج بھی ہندوتوا کی بات نہیں کرتے، ہندو بھائیوں کی بات نہیں کرتے، ہندوستان کو توڑنے کی بات نہیں کرتے. ہم ہندوستان کی سالمیت چاہتے، ہم ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب چاہتے، ہم ہندوستان میں ایکتا اکھنڈتا چاہتے، ہم ہندوستان میں سبھیتا چاہتے، ہم ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو سلامت دیکھنا چاہتے. جس طرح سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے جامع مسجد کی سیڑھی پر تقریر کرتے ہوئے پاکستانیوں کو للکارا تھا اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی قسم دلائی تھی. آج بھی ہم علماء اور مسلمان یہی چاہتے ہیں. اگر یہ نہ چاہتے تو ہندوستان کب کا ختم ہو گیا ہوتا. کیا غیر مسلموں کی طرف سے، اور سارے نہیں، کچھ من چلے غیر مسلموں کی طرف سے کوئی دن ایسا ہے جس دن کے اعلان جنگ نہ کیا جاتا ہو؟ صاحب پوچھو نا، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، قاری فیصل رشیدی صاحب وغیرہ سب لوگ ہم ساتھ آ رہے تھے کاکٹ پور سے. کٹک سے پہلے کئی جگہ ہم لوگوں کو گاڑی روکنا پڑی. رام نومی کا جلوس نکل رہا تھا، ہم نے احتراماً اپنی گاڑی روک دی. اس کے باوجود کچھ ناپاک منی کے اولاد ہمارے چہروں کو دیکھ کر جے شری رام کے نعرے لگائے. مجھے اس سے بھی تکلیف نہیں، چلو کوئی نہیں، تمہارا دھرم، حالانکہ ہندو دھرم خود انسانیت کی بات کرتا ہے. آج بھی ہندوستان میں کتنے ایسے ہندو بھائی میرے دوست ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، جو چاہتے ہیں امن و آشتی قائم ہو، جو چاہتے ہیں بھائی چارگی قائم ہو، جو چاہتے ہیں ہندوستان میں امن و سلامتی کی ہوا اور گنگا بہے. لیکن یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو نفرتی ایجنٹے اور نفرتی چنٹو اور پنٹو ہیں، جو ہندوستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، جو ہندوستان میں نفرت کی فضا قائم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں،
القصہ مختصر، مجھے ادھر نہیں جانا، مجھے آپ کو سیدھی سیدھی بات یہ کرنی اور سمجھانی یہ ہے کہ اب کی بار 2 اپریل سموِدھان پر ایسا حملہ ہوا کہ شاید اب اس سے بڑا حملہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اب اس سے بڑا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا وجود بچا ہوا ہے تو اے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا امت شاہ جی کا وہ بیان نہیں سنے جس بیان میں انہوں نے کہا کہ 2013 تک وقف کے پاس جتنی پراپرٹی تھی اس کی اگر بات کری جائے تو صرف 19 لاکھ ایکڑ تھی، لیکن یہ 19 سے 18 لاکھ ایکڑ سے بڑھ کر 39 لاکھ ایکڑ کیسے ہو گئی؟ یہ سوال نہیں اٹھایا؟ ویڈیو تو شاید آپ تک بھی پہنچی ہوگی نا۔ یہ سوال صاف صاف درساتا ہے کہ تم تقریباً میرے 21 لاکھ ایکڑ زمین پر فوراً ڈھابا بولنے جا رہے ہو۔ تمہاری پہلی ترجیحات یہی ہے، اور پھر دوسری ترجیحات حکومت کی کیا ہوگی؟ پہلے وقف قانون میں 4 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ وقف کا جو قانون ہے، وقف قانون کے انڈر میں ایک کوٹ ہے، پہلے غور سے سن لیں ذرا، ٹریبونل کوٹ۔ وقف کی سمپتی، یہ وقف ہے کہ نہیں، یہ وقف کی پراپرٹی ہے کہ نہیں، یہ طے نہ سول کورٹ کرتا تھا، نہ ہائی کورٹ کرتا تھا، نہ سپریم کورٹ کرتا تھا۔ کون طے کرتا تھا؟ یہ اسی کے لیے جو ٹریبونل کورٹ تھا یہ طے کرتا تھا۔ دوسری بات، کوئی بندہ زمین دان کر دے، جیسے آپ کے بڑوں نے زمین وقف کی ہوگی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے، کسی کے لیے بھی، اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تب بھی آٹومیٹک مسجد ہو یا کوئی عبادت کے لیے ہو وہ وقف کی ہی کہلائے گی۔ یہ وقف کا قانون تھا جو ہندوستان کے سموِدھان میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، وقف کرنے والا اپنا نام درسائے یا نہ درسائے، چونکہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے نا، کہاوت نہیں بلکہ اسلام میں یہ بہت اچھی بات مانی گئی ہے، اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو، ہے نا؟ تو بہت سارے ہمارے دادا پردادا، ہمارے جد امجد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زمینیں مدرسے کے لیے وقف کر دی پر اپنا نام نہیں درسایا، اپنا نام نہیں درسایا۔ تو وقف قانون پہلے یہ تھا، 2013 سے پہلے والا قانون، 2024 سے پہلے والا قانون یہ تھا کہ زمین کے لیے نام درسایا ہو یا نہ درسایا ہو، اگر اس زمین پر نماز پڑھے ہوئے کچھ عرصے گزر جائیں تو وہ وقف کی ہی سمپتی کہلائے گی۔ بات سمجھ رہے؟ اسی طرح سے وقف کی پراپرٹی پر نہ مہیلاؤں کا حق ہوگا اور نہ ہی کسی غیر مسلموں کا حق ہوگا۔ لیکن اب جو یہ نیا قانون بن رہا ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وقف کی زمین ہے یا نہیں یہ صرف ٹریبونل فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ لوور کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گا۔ اب بات تو سب سے پہلے یہیں بگڑ گئی۔ فرض کرو کہ یہ مسجد بنی ہے، اگر کوئی بلڈر آیا اور کہہ دیا کہ نہیں صاحب میرے دادا پردادا تو یہاں ان کا گھر تھا یا مندر تھا، اب وہ فوراً جائے گا لوور کورٹ میں جو ہی کیس کرے گا اور اس کے بعد یہاں پہ نوٹس آ جائے گی، پھر نوٹس کے لیے آپ بھی کاغذات دکھاؤ، کاغذات نہیں دکھائے تو ظاہر مندر کہلائی، آستھا کے وشواس پر دے دو بھیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری بات یہ تو ایک مثال میں نہیں دی۔ دوسری بات، اگر تم نے وقف کی پراپرٹی پر یہ کہہ دیا کہ کسی نے دان کیا پر دان کرنے والے نے اپنا نام نہیں درسایا، جو بہت ساری وقف کی ایسی پراپرٹی ہے، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی ایک نہیں دو نہیں کئی ہزار مسجدیں ہوں گی جس مسجد کو دان کرنے والے کا نام کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، تو پھر وہ مسجد کہاں چلی جائے گی صاحب؟ استبل خانہ بنا دو گے تم اس کو، حکومت ہتھیانا چاہتی ہے اس کو۔ اور دوسری طرف کیا کہہ رہی؟ ہم مسلمانوں کے فلاح و بہبودی لے کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے دلتوں، غریبوں، پچھڑوں، مظلوموں ان کے حق کے لیے کر رہے ہیں۔ تم کیا میرے لیے کرو گے؟ تمہیں اگر میرے لیے کرنا ہی تھا تو کوئی اچھے کالج بنا دیتے، تحفے میں کوئی اچھی یونیورسٹی دے دیتے، تحفے میں تم مجھے کہیں ایک اچھا ہاسپٹل دے دیتے، لیکن نہیں۔ اچھا کیا کرنا صاحب؟ عاقبت گرگ زیادہ گرگ شبد، گرچہ وہ آدمی بزرگ شبد۔ بھیڑیا کا بچہ بھیڑیا ہی رہتا ہے،
جب ہم انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے یہی چمچے تھے جو مخبری کیا کرتے، انگریزوں کے تلوے چاٹا کرتے تھے، اور آج بھی مہینے کی کم سے کم ایک میٹنگ اسرائیل میں جا کے کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو سترک رہنا ہے، ہر ایک کو ہوشیار رہنا ہے۔ ہم کو ہمارے اکابر جہاں بلائیں، جس کے لیے بلائیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری مسجد بچ جائے گی، نہیں بچ سکتی۔ سب سے پہلا حملہ 21 لاکھ ایکڑ زمین پر پہلی فرصت میں حملہ کیا جائے گا، پھر جس طرح سے سمرقند و بخارا میں اس کے بعد زمین کے کاغذات تلاشے گئے، یا کسی بلڈر نے حملہ بول دیا کہ یہ زمین میری ہے یا میں اس کو بیچنا چاہتا، اس کے خلاف کورٹ میں عرضی داخل کی گئی۔ جب تم نہیں لڑ پاؤ گے تو پھر وہ زمین یا وہ مسجد یا وہ مدرسہ کس کا ہوئے گا بتاؤ؟ حکومت کے نوٹس لگیں گے نا۔ اب اس کے بعد سمرقند و بخارا میں جو تاریخ دہرائی گئی وہ جانتے ہو کون سی تاریخ؟ اب اگر تم کو مسجد میں نماز پڑھنا ہی ہے تو اس کے لیے ٹیکس لاؤ۔ اب اس میں کتنے لوگ پھسل جائیں گے؟ یہاں تو امام صاحب کے لیے 5,000 کی تنخواہ نہیں ہو پاتی پوری، جمعے کے دن ہم اتنے بڑے بخیل کے 10 روپے نہیں نکلتے، اور میرا بچہ 1 منٹ میں 1 گھنٹے میں کرکرے مرمرے اور پتہ نہیں کون ٹائٹم فائٹم کیا کھا کر کے 100 ٹکا ختم کر دیتا ہے، اور ادھر کھاتا ادھر حق بھی دیتا ہے۔ لیکن امام صاحب کے لیے جب ہماری جیب سے پیسے نہیں نکل سکتے، مسجد کے ٹیوب لائٹ اور مسجد کے پنکھے کے لیے جب ہماری جیب سے پیسے نہیں نکل سکتے، تو کیا لگتا ہے ٹیکس دے کر آپ نماز پڑھ پاؤ گے؟ وہ تو سمرقند و بخارا والوں کا ایمان تھا جنہوں نے ٹیکس دے کر نمازیں ادا کری تھی، اور پھر حکومت کی نظر جانتے ہو کس پر پڑی؟ اچھا اس میں سے کون زیادہ ٹیکس دیتا ہے، پھر اس پر انکم ٹیکس کا چھاپا ماری کیا کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آتی ہے، لاؤ تو اس کا ڈاٹا پیش کرو۔ پریشان دیکھو کہاں سے کیا جائے گا۔ ہمارے ہندوستان میں شاید آج کے ڈیٹ میں بمشکل 2-3%، 4-5% ایسے ہوں گے کہ خدا نہ کر کے اگر ٹیکس دے کر نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی تو دے پاؤ گے ٹیکس؟ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، القصہ مختصر، زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو کالا قانون ہے، وقف سنشودھن قانون، یہ سراسر ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے، ہمارا مذہب اور ہمارے نبی کی جو احادیث ہیں اس کے خلاف۔ یہ قانون کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، نہ آپ کی مسجد بچے گی، نہ آپ کا مدرسہ بچے گا، نہ آپ کے قبرستان بچیں گے، نہ آپ کی عیدگاہ بچے گی۔ اچھا آپ کے یہاں امام صاحب جو مسجد ہے، اس مسجد کے کاغذات ہیں؟ شاید ہوں، اچھے خاصے لوگ پھسل جائیں گے صاحب۔ اس لیے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بچ نہ سکے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے اکابرین نے سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے وہ گئے ہیں سپریم کورٹ کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، لیکن صرف سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹا لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے بھروسے ہم اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں۔ جب بات آئی تھی 3 طلاق کی تو کیا کرا تھا ہم نے؟ سپریم کورٹ کے بھروسے پہ ہاتھ دیے رہ گئے تھے۔ تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کا ایک جز اس پر تم نے قانون لگایا، اور طلاق کے کیسز الحمدللہ ہمارے کم آتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو آپس میں ختم ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہوتا تھا تو وہاں سے تو بچ گئے تھے۔ 3 طلاق پر پابندی آئی تھی، وہاں تو بچ گئے۔ اتراکھنڈ میں UCC لاگو کر دیا گیا، یہ اتنا خطرناک قانون UCC، اور اس کے خلاف صرف اور صرف 2-4 FIR ہمیں ہائی کورٹ میں کرا، جبکہ سپریم کورٹ میں بھی کرنا چاہیے تھا۔ جانتے ہو UCC کس پڑیا کا نام ہے؟ ہمارے لوگوں کو تو ویسے معلوم ہی نہیں ہے، 99% لوگوں کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے ہی نہیں۔ ہمارا نوجوان چھوکرا تو صرف اور صرف انسٹاگرام کی ریلز جانتا ہے، حضرت فیس بک سے کیسے پیسہ کمایا جائے ڈالر کی دکھتا ہے صاحب، اور بڑوا سب اگر سنتا بھی ہے تو صرف وہ نیوز سنتا ہے۔ علماء کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہ UCC کس پڑیا کا نام ہے اگر پوچھ لیا جائے، علماء کو چھوڑ کے اور ذمہ دار لوگوں کو چھوڑ کے شاید 1% بھی ہاتھ نہ اٹھا پاوے۔ آپ جانتے ہو یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا گیا اتراکھنڈ میں۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ، اگر آپ کے امام صاحب نے آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا
تو یکساں سول کوڈ کا یہ کالا قانون کہتا ہے کہ امام صاحب کے نکاح پڑھا لینے سے یہ نکاح نہیں ہو جائے گا، بلکہ جائیے کٹک، اور کٹک جا کر کے لوور کوٹ جائیے، اور لوور کوٹ جا کر کے میرج ایکٹ کے تحت میرج کرائیے، جب جا کر کے یہ شادی ویلڈ ہوگی۔ بتیا دماغ میں گھسی کہ نہ گھسی؟ جی، اور سنیے، خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں شریعت میں کیا ہے، اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی، فرض کرو ابھی شادی ہوئی 2 گھنٹہ پہلے ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی، کسی نے دیکھا ہے زندگی کہ ہم کب ٹپک جائیں گے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ سے پہلے انتقال ہو گیا تو صاحب عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرا نکاح ہو جائے گا جلدی سے جلدی، اور اگر خلوت صحیحہ حاصل ہے تو عدت گزاریں گے، پھر اس کے بعد دوسرا نکاح، دوسری شادی ہو جائے گی۔ لیکن یہ یکساں سول کوڈ اتنا منحوس اور اتنا خطرناک قانون ہے، ان کا کہنا کہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت جس طرح سے ان کے یہاں زندگی بھر بدوا ہونے کا تصور ہے، تمہاری عورتوں کو بھی زندگی بھر بدوا رکھا جائے گا۔ اب بولو، اگر آپ کی بیٹی کی شادی آج رات میں ہوئی اور کل آپ کے داماد کا انتقال ہو گیا، زندگی بھر آپ کی بیٹیاں بدوا رہے گی، تو کیا خواہشات انگڑائیاں نہیں لیں گی؟ تو پھر کیا زنا کے دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے؟ اور سنو، تیسرا لاجک اور تیسرا پوائنٹ کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک۔ ہمارے یہاں کیا ہے، شادی ہو گئی، لڑکا اچھا خاصا دکھا، ماشاءاللہ مولوی صاحب کے ساتھ آیا تھا، مفتی معروف صاحب کے ساتھ، آپ نے پسند کر لیا لڑکا کو، آگے دیکھا نہ پائے، حالانکہ لڑکا 1 نمبر کا پیکر تھا، آپ نے صرف سن لیا کہ کٹک میں ریلوے میں ان کی جاب ہے، بس جاب کے چکر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ دے دیا، اور کل پتا چلا کہ ارے بھیا یہ تو 1 نمبر کے پیکر ہیں۔ جب بیٹیا آپ کے گھر سے گئی ہیں، رخصتی آپ نے دے دی، پتا چلا کہ یہ کم وقت کا مارا شراب پی کے آتا ہے، اپنی میری بیٹیا کو تماچے پہ تماچا مارتا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، جب رشتہ میں نبھاؤ کی صورت اختیار نہ ہو تو جائیں دارالقضا، جائیں کسی قاضی صاحب کے پاس جا کر کے طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد نکاح فسخ کر دیا جائے گا، پھر دوسرے سے شادی ہو جائے گی۔ لیکن یہ یکساں سول کوڈ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر لڑکا طلاق دے گا تو اس کو 5 سال کی سزا ہوگی، اور اگر لڑکی خلا لے گی تو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی۔ جی جناب، یہ قانون اتراکھنڈ میں پاس ہو چکا ہے، باری ادر اسٹیٹ کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری شریعت ہمارے سے چھن نہ جاوے، بیدار ہو جاؤ نوجوانوں، رات کی تنہائیوں میں ریلز میں انگلیاں دبانے والے نوجوانوں، تم سے کہتا ہوں، تمہاری آنکھیں آوارہ ہو چکی ہیں، تمہارا دماغ آوارہ ہو چکا، تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تم 1 نمبر کے زناکار ہو چکے۔ آؤ توبہ کرو۔ اور حضرات صحابہ کرام نے ایسے نازک موڑ پر اور ایسے نازک حالات میں جس طرح سے اللہ کے سامنے گر گرایا تھا، اللہ سے توبہ کری تھی، اور اللہ سے رو دھو کر اللہ کو منایا تھا، اور اعلان جنگ کے لیے جس طرح سے وہ میدان میں آئے تھے، اس طرح سے ہمیں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ تو بولو، آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ انشاءاللہ آؤ گے انشاءاللہ۔ میرا ایک بچہ صحابہ کا غلام بنے گا نا انشاءاللہ۔ جس دن یاد رکھو، فضائل اعمال میں تم تعلیم تو دیتے ہو، حضرت بلال حبشی کی تاریخ تو سناتے ہو، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب کی تاریخ پڑھتے تو ہو، لیکن نوجوانوں، تیرے لہو میں وہ کرنٹ نہیں ہے، تیرے پاس ایمان میں وہ جو سپلائی کا کرنٹ ہونا چاہیے 36 کا، وہ نہیں ہے۔ تیرا ایمان بالکل سرد ہو چکا، تو نہایت ہی بالکل سرد ہو چکا۔ اب تو حال یہ کہ 2 روپے کے خاطر، 5 روپے کے خاطر نوجوان لڑکے لوڈو کھیلتے اور کیرم بورڈ کھیلتے اور کیا کیا کھیلتے۔ صرف بات دیکھنا چاہیے کہ عامر خان کا کیا کیا پرچار آ رہا، سلمان خان کا کیا کیا پرچار آ رہا۔ ارے ایسے نازک موڑ پہ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، اس نازک موڑ پر بھی ان کو اگر کچھ یاد ہے تو IPL کی ٹیمیں یاد ہیں۔ IPL کے ٹیم کا کون کتنا بڑا فالوور
کمزور ہے اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے، لیکن وقف کی سمپتی چھینی جا رہی، مدرسے پہ حملہ ہو رہا، مسجدوں پہ حملہ ہو رہا، وہ قبرستان جس قبرستان میں تم اپنے مرحومین کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہو، بتاؤ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر اپنے مردار کو دفن کر دیتے ہو، اس قبرستان میں تم اپنے مرحومین کو لے جاؤ گے دفنانے کے لیے، لیکن ضلع کے کلکٹر کا اگر اجازت تمہیں نہیں ملے گی، ضلع کے کلکٹر اگر اتھارٹی نہیں دے گا تو تم قبرستان میں مرحومین کو لے جا کر کھڑے رہ جاؤ گے۔ ویڈیو تو کل کی آ گئی، گردش کر رہی ہے، یہ قانون ابھی بنا نہیں کہ کچھ ایسے ہندوستان کے سمویدھان کو کچلنے والی یہ دوغلی حکومت اور دوغلے کچھ لوگ ایسے ہیں، قبرستان تک مرحوم کی ڈیڈ باڈی پہنچی ہوئی، اور وہ قبرستان جو قبرستان آج سے 26 سال سے ہزاروں مردار جس میں دفن کر دیے گئے، اس قبرستان میں پرتیبند اور پابندی کی بات ہو رہی، تو تمہارا قبرستان اور میرا قبرستان کہاں سے بچ جائے گا بتاؤ؟ تو جاگو گے نا انشاءاللہ، یا کان میں تیل ڈال کر سو جاؤ گے؟ نہیں میرے بھائیوں، تم بزدل قوم نہیں ہو، تمہیں تو غزہ کی تاریخ یاد کرنی چاہیے، غزہ کی تاریخ یاد کرنی چاہیے۔ ایک بات میں اور بتائے دیتا ہوں، یہی ہندوستان کی تاریخ تھی، ہمارے علماء جانتے ہیں، تاریخ داں جانتے ہیں، یہی 1923 سے 1947 کی تاریخ تھی جہاں اسرائیلیوں کا قہر فلسطینیوں پر تھا، اور فلسطین کو غلام اور فلسطین سے ایک باقاعدہ ملک بنانے کی کوشش اور جد و جہد کے لیے اسرائیل جٹا ہوا تھا۔ وہ اسرائیل جو کل تک بھکاری تھا، وہ اسرائیل جو کل تک کسی کے مکان پہ بحیثیت کرایہ دار تھا، لیکن اے فلسطینیوں، تیرا ظرف کو سلام ہے، تیرے اخوت اور بھائی چارگی کو سلام، تو نے انسانیت کے بنیاد پر فلسطینیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی، تو نے انسانیت کے بنیاد پر اسرائیلیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بدلے میں ان اسرائیلی بھیڑیوں نے تمہیں کیا دیا؟ تمہارے بچوں کے خون دیے، تمہاری عورتوں کی لاشیں دی، مسجدوں پر گرائے بم دیے، کیا دیا بدلے میں؟ توحید کے دن تمہیں بم دھماکے دیے، کیا دیا تمہیں؟ تو تمہارے لیے گھونٹ پانی پینا بھی حرام کر دیا۔ فلسطینیوں، تم نے بہت کیا، تم نے انسانیت کا وہ سبق دیا کہ رہتی دنیا تک تمہیں دنیا نہیں بھول سکتی۔ ہندوستان کا ایک ایسا پردھان منتری بھی گزرا ہے بھاجپا کے پارٹی سے، شری اٹل بہاری واجپئی جی، ان کی بھی ویڈیو کتنی گردش کر رہی تھی، جس میں انہوں نے غالباً 1984 میں ان کی وہ ویڈیو تھی جب کانگریس کے دور اقتدار ختم ہونے کے بعد بھاجپا کی حکومت بنی تھی، اٹل بہاری واجپئی جی نے کیا کہا تھا؟ یاد رکھو، ہندوستان کی حکومت بدلی ہے، نیت نہیں بدلی، سمویدھان نہیں بدلا، مظلوموں کے تئیں خیالات نہیں بدلے، ہمارا اسٹینڈ کل بھی فلسطینیوں کے ساتھ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ہندوستان کے پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا تھا۔ لیکن اے کاش آج کی یہ دوغلی حکومت اپنے سب سے پہلے پردھان منتری کی اس نصیحت کو یاد رکھے ہوتے تو یہ فلسطینیوں کے لیے آنسو بہاتے، لیکن بجائے اس کے کہ آنسو بہائیں، انسانیت کو شرمسار کرنے والی ایسی خبریں چلائی جاتی، اور فلسطین اور حماس اور غزہ کے معصوم بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے الزامات اور کیسے کیسے القابات دیے جاتے۔ اللہ ہی خیر کرے۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ، وہاں بھی ہندوستان غلام تھا اور ہم غلامی سے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، ہمارے علماء لڑ رہے تھے، اور آج پھر فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی کوشش ہو رہی، اور ادھر ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو نقشے سے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سیم تاریخ ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں بہت بڑا گڑبڑ اور بہت بڑا گھوٹالا ہو رہا ہے۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ارے پرسوں کی ویڈیو تو دیکھو، الجزیرہ کی ویڈیو دیکھ لو کبھی کبھی، تمہیں تو صرف آج تک اور پتہ نہیں اے بی پی ویو اور زی نیوز اور ٹی وی بھارت اور پتہ نہیں کون کون سے چینل کے نام پتہ ہے جو صرف خباثت کے اڈے قائم کر کے رکھتے، ہندو مسلم کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے، ہندوستان کے سبھیتا اور ہندوستان کے سنسکرتی کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے۔ کبھی آپ سنو نا الجزیرہ، اگر نہیں سمجھو گے تو ویڈیو دیکھ کر اندازہ تو کر پاؤ گے کس طرح سے فضا میں معصوم فلسطینیوں کے لاش
ایسا لگتا ہے کہ ہوا کے ساتھ وہ بچے بھی آپس میں غبارے کی طرح اڑ رہے ہیں میرے بھائیوں. اور اس پر سونے پہ سہاگا. میرا سعودی عرب خاموش، میرا دبئی خاموش، میرا قطر خاموش، میرا مصر خاموش، ایران خاموش، عراق خاموش، ترکی خاموش، لبنان خاموش، اور سارے مسلم ممالک خاموش. اور یہ سعودی عرب اور خاص کر دبئی یہ تو عیاشی کے ایسے دور سے گزر رہا. ان کو تو صرف بڑے بڑے چوغے چاہیے صاحب، ان کو تو شراب کے اڈے قائم کرنے سے فرصت نہیں. خدا نہ خواستہ اگر فلسطین کے وہ معصوم بچے کل قیامت کے دن تیرا اور میرا دامن پکڑ لیا تو بتاؤ کون چھڑائے گا؟ آج میرے نبی کا شہر جل رہا، آج میرے نبی کا شہر جل رہا، اور اس نبی کے شہر کے تحفظ کے لیے لڑنے والے بچوں کو شہید کیا جا رہا. آج مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے لڑنے والی ماں کو شہید کیا جا رہا. ہاسپٹلوں کے بیڈوں میں 4-4 ہزار بچے لیٹے اور بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑا رہا. پوری دنیا تماشا بنی ہے. امریکہ اپنے آپ کو انسانیت کا پیکر کہہ رہا، برطانیہ علم برداری کی بات کر رہا، مسلم ممالک تو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. انہیں لگتا ہے کہ امریکہ خدا ہے، انہیں لگتا ہے کہ برطانیہ خدا ہے، انہیں لگتا ہے کہ اسرائیل بہت بڑا ہٹلر بن چکا. ان کو قرآن کی آیت نہیں پتا، ان کو اللہ کے کلام پر یقین اور بھروسہ نہیں. اللہ کا کلام کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. دنیا والوں سنو، ایڑی کی چوٹی پہ تمہیں سننا پڑے گا. اور مسلمانوں تمہیں اپنے ایمان و یقین اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے یہ بتانا پڑے گا کہ سنو، امریکہ بھی سنے، برطانیہ بھی سنے، اسرائیلی بھیڑیے بھی سنے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے وہ سارے ممالک بھی سنے کہ امریکہ تو سپر پاور نہیں، برطانیہ تو سپر پاور نہیں، اسرائیل تو سپر پاور نہیں، بلکہ سپر پاور اللہ ہے. اور جو کوئی سپر پاور سے ٹکراتا وہ چکنا چور ہو کے رہ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا معروف راہی ندوی. بس میرے بھائیوں، اسلام. بس نعرہ تکبیر. سپر پاور صرف اللہ، صرف لا اللہ، الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ. میرے بھائیوں، اب ہمیں نعرہ ویسا لگانا ہے جس نعرے سے انقلاب آیا تھا. بہت ہو گئے کسی کے استقبال کے نعرے. اڑیسہ والوں، آپ نے تو ماشاءاللہ محبت میں ایسے گھلے. حضرت طاہر غیابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر سے استقبال کرنے والا کوئی صوبہ اگر ہے تو وہ اڑیسہ ہے. اب وہ ایسے استقبال کی ضرورت نہیں ہے. اب تو تمہیں اپنے حق اور حقوق کے لیے اور اللہ کی ملکیت کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت ہے. ایسا نعرہ لگانا ہے اب کہ باطل کی چیخیں اڑ جائیں. اب ایسا نعرہ لگانا ہے جس سے حضرات صحابہ کرام کے خون میں جس طرح گرمی آتی تھی ویسے ہمارے خون میں بھی گرمی آنی چاہیے. اے نوجوانوں، میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، خدا را جاگو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے کلمے کو مضبوطی سے تھامو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، نبی علیہ السلام کی سچی پکی غلامی اختیار کرو. یاد رکھو، ڈرنے والی قوم تم نہیں ہو، رنجیدہ ہونے والی قوم تم نہیں ہو، میدان سے بھاگنے والی قوم تم نہیں ہو، بلکہ تم وہ ہو جب تمہاری تعداد 313 کی بھی تھی، جب بھی تم نے باطل کے چھکے چھڑائے تھے، جب تمہاری تعداد مٹھی بھر کی تھی، جب بھی تم نے باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. اسی لیے تو قرآن میں اعلان کیا
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تم وہ ہو جو مٹھی بھر ہو کے بھی دنیا کے باطل نظام کو درم برم کرتے ہو، تم ہی ہو جس کے دلوں میں اور جس کے رگوں میں اور جس کے ایمان و احساسات کے ساتھ حضرت بلال حبشی کا خون دوڑنا چاہیے، تم ہی ہو جس کے قائد اور جس کے رہنما اور جن کے پاس حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت خباب کی تاریخ ہے۔ ہاں تمہیں اپنی بہنوں کو بتانا ہے، اپنی ماں کو بتانا ہے، تم ہی وہ مقدس خواتین و حضرات کی جماعت ہو جن کی جماعت اور جن کی تاریخ حضرت سمیہ کی ملتی ہے۔ وہ سمیہ جس سمیہ نے اپنے سر کو نہیں جھکایا جبکہ دھمکی دی گئی، سمیہ نے کہا تم میرے جسم کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہو، کر لو، منظور ہے، لیکن اس کلمے کو تم مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ کلمہ میں نے ایک بار پڑھ لیا ہے اور وہ اس طرح سے میرے دل میں رچ بس گیا جس طرح سے کرنٹ لگتا ہے۔ یہ میرے جسم سے روح تو نکل سکتی، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے، پر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نہیں پھر سکتی۔ اپنی ماں و بہنوں کو بتاؤ اور ان سے کہو کہ یہ شاپنگ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسکول اور کوچنگ اور یونیورسٹی اور کالجوں کا نظام جو درم برم ہوا چلا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کے ہاتھ میں جو اینڈرائڈ فون اور اسکوٹی کی وجہ سے وہ غیر مسلموں کے چکر میں پڑ رہی ہے، اس سے روکنے کی ضرورت ہے، اس سے روکنے کا وقت ہے۔ ضمناً بات آئی موبائل کی تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ بات بھی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ آپ تھک تو نہیں گئے ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، سننے کے الحمدللہ۔ ضمناً ایک بات یاد آئی اس بیچ میں جو کہ موضوع سے تھوڑی سی الگ بات ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک زمانہ بڑا فیشن کا آیا ہوا ہے، وہ زمانہ اما جون کا، اما جون ہے نا، فلپ کارٹ اور مسو ایپ، پتہ نہیں کون کون سا ہے۔ لڑکوا سب تو کم اس میں بک کرتا ہے، ہماری لڑکیاں خوب آن لائن شاپنگ کر رہی ہیں، خوب آن لائن شاپنگ کر رہی ہیں صاحب۔ اور آپ جانتے ہو اس آن لائن شاپنگ کے چکر میں ہمارے بہار میں، آپ کے صوبے کی مجھے پتہ نہیں، ہمارے بہار میں کئی 100 لڑکیوں نے ڈیلیوری بوائے کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ جی صاحب، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہر مرد کو مہیلا کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، اور خاص کر ہم تو ٹارگیٹ میں ہیں نا، ہم تو نشانے میں ہیں۔ ان کا ہدف ہے کسی ایک ہوا کی خاتون، ہوا کی بیٹی کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالو، ان کو پریگننٹ کرو، پھر اس کی ہتیا کر دو۔ یہی نہ ہو رہا ہے؟ اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی، لیکن ہماری بہنیں سدھرنے کا نام نہیں لے، عشق کے جال میں اور عشق کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں صاحب۔ اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے باوجود آنکھیں نہیں کھل رہی۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کو جانتے ہو کیا ملتا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا، لیکن ہمارے بڑوں سے میں نے سنا ہے کہ 6 لاکھ روپے کا نقد پرسکار ملتا ہے۔ جانتے ہو آپ؟ میں نے بہرحال بڑوں سے سنا ہے، اب جتنا ملتا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اولاً تو کم سے کم ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو ایک گرل فرینڈ مل گئی، اب پھر اس کے بعد اس کی عزت کے ساتھ سودا کرنے کے لیے ایک اچھا سنہرا وقت بھی ملا۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے خاص کر امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے کئی بار یہ آواز اٹھائی گئی کہ امیزون ہوں، اسی طرح میشو ہوں، فلپ کارٹ ہوں، اگر آپ کی بہن بیٹیاں اگر اس میں کچھ بک کرتی ہیں تو خدا کے واسطے اپنی بہن بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ تم اپنے نمبر سے بک نہ کرو بلکہ میرے نمبر سے بک کرو، تاکہ او ٹی پی اگر آئے بھی تو میرے نمبر پہ آئے، کال اگر آئے بھی تو میرے نمبر پہ آئے، تمہارے نمبر پہ کال نہ جائے۔ جب تمہارا نمبر بٹے گا تو ہو سکتا ہو تمہاری عزت پر ڈاکہ بھی ڈالا جائے، حملہ بھی کیا جائے۔ اس لیے یہ چیز آپ بھی ذرا سا غور سے سن کر اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ مولوی بہت دور کی باتیں کرتا ہے، یہ فیشن کا دور ہے اور عام طور پہ مولویوں کو بدنام بھی کیا جاتا، لیکن یاد رکھیے مولوی تو وہ دیکھتا ہے جو شریعت کی نگاہ ہے۔ مولوی کے پاس اپنی آنکھ نہیں ہے، بلکہ مولوی کے پاس تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی وراثت کی آنکھ ہے، اس لیے ہم بصیرت سے دیکھتے ہیں، بصارت سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کا
خاص خیال رکھیں۔ بہرحال میرے جو گزارشات تھے ان گزارشات کا ماحصل یہی ہے، آپ سب کو جاگنا ہے، وقت رہتے ہوئے اپنی آنکھیں کو کھولنا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے بڑے اور خاص کر مسلم پرسن اللہ کے علماء نے الحمدللہ ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے، بہار میں اور بہار کے علاوہ اور کئی صوبوں میں۔ کلکتہ میں تو الحمدللہ اتنا بڑا احتجاج اور احتجاج کی اتنی بڑی ریلی نکالی گئی جو الحمدللہ ابھی سے ہی تاریخی ریلی اس کو کہی جا رہی ہے۔ خیر آپ کے اڑیسہ میں حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا نقیب الامین برقی صاحب ہیں، مولانا سفیان صاحب ہیں اور دیگر بڑے اکابر، حضرت مولانا عبد الرحمن کٹکی تو خیر جیل میں ہیں، دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کو باعزت رہائی نصیب فرماوے، وہ بھی اگر آ جائیں تو سونے پہ سہاگا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سب کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے علماء کے دائیں بائیں رہیں، ان کا جو بھی اشارہ آپ کو ملے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں آنا ہے۔ اگر نہیں آؤ گے تو یاد رکھو اس کے بعد پھر تمہارے وجود کا مسئلہ آئے گا۔ ابھی تو شریعت کا مسئلہ آیا ہے، اور یاد رکھو شریعت پہ ہم عمل کریں نہ کریں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم احسان کر رہے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، یاد رکھو آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہو، آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو، بلکہ آپ اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہو اور اللہ کے وعدے کو پورا کرنے اور اللہ کے انعام کو پانے کے لیے کر رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اگر گری ہوئی قوم ہو جائیں گے، ہم اگر اللہ کی نافرمان قوم ہو جائیں گے، اللہ ہمارے بدلے دوسری قوموں کو پیدا کرے گا جن سے اسلام اور اسلام کی تعلیمات والا کام لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سب کو ہوش کے ناخن لینا ہے، اور یہ وقف امینڈمنٹ قانون جو بنا ہے، اس وقف امینڈمنٹ قانون کے بدلے میں، اس وقف امینڈمنٹ قانون کو سمجھتے ہوئے آپ سب کو ہوشیار رہنا ہے، کسی کے بہکاوے پہ نہیں آنا۔ ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھنے والے بہت سارے ایسے ملے قسم کے لوگ آپ کو چبہ و دستار میں مل جائیں گے جو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ مودی جی نے اچھا کیا، وقف کی پراپرٹی پر بہت ہتھیاتے تھے، بہت قبضہ جماتے تھے، اب جما کے دیکھو اب سارے لوگوں کو جیل بھیجا جائے گا۔ ارے کم بخت کے مارے تم ملائی کھا کر ملائی والی زبان کا استعمال کرتا۔ یاد رکھو اگر ہمارے بڑوں میں سے کسی کے پاس وقف کی زمین تھی بھی، کم از کم وہ کسی حد تک کام تو کر رہے تھے، لیکن خدا نہ کرے اگر یہ زمین ہی چھین لی جائے گی تو نہ ہمارے بڑوں کے پاس رہے گی، نہ وہ بڑے کام کر پائیں گے۔ ایک بات معلومات کے طور پہ اور بتاتا ہوں، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، اور آپ جگہ جگہ اور خاص کر نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ فیس بک میں، انسٹاگرام میں ہیش ٹیگ ڈال کر آپ ڈالو وی ریجیکٹ امینڈمنٹ قانون، آپ ڈالو کہ ہم آپ کے اس وقف کے سنشودھن قانون کو نہیں مانتے، بلکہ وقف کا جو قانون پہلے کا میرا تھا، جو میری شریعت کے مطابق تھا، جو سمویدھان کے مطابق تھا، جو ہندوستان کے آئین اور آرٹیکل کے مطابق تھا، ہم کل بھی اس پہ تھے، آج بھی اس پہ ہیں اور کل بھی اسی پہ رہیں گے۔ تم نے جو یہ قانون زبردستی تھوپا ہے اور مسلمانوں کے فلاح و بہبودی کی بات کی ہے، مسلمانوں کی ترقی کی بات کی ہے، مسلمانوں کے دلتوں اور بچھڑوں کی بات کی ہے، یہ تمہارا دھوکہ ہے، یہ تمہارا فریب ہے۔ ہم تمہارے اس فریب اور مکر و فریب کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ ہمیں کل والا دن مبارک تھا، میرے دن برے تھے، مجھے برے دن مبارک ہیں، تمہارے اچھے دن کی نہ مجھے کل ضرورت تھی، نہ آج ہے، اور نہ آئندہ کل مجھے تمہارے اس اچھے دن کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سب سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اس کالا قانون کو ہم سمجھیں اور جتنا ہو سکے ہیش ٹیگ کر کے ڈالیں، تاکہ حکومت کو لگے کہ ارے بھائی ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ہندوستان کے 25 سے 27 کروڑ مسلمانوں کے اندر بے چینی ہے، اور مسلمان کے نوجوان خاص کر ان میں ایسی بے چینی کی لہر دوڑی ہے کہ 2 دن کے اندر کم از کم وقف امینڈمنٹ قانون کو لے کر 2 ملین سے زیادہ ہیش ٹیگ والا ہو جانا چاہیے۔ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ایک نوجوان روزانہ صبح اٹھ کر یہ کام کرے، آپ کہو گے مفتی صاحب اس سے کیا ہوتا؟ ارے یہ دور وقف، یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں صاحب، بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ تحریک چھیڑو، کم از کم یہ تحریک چھیڑو تو صحیح، پھر اس کے بعد آگے میدان عمل میں آنے کی ضرورت پڑے گی، ہم وہاں بھی لبیک کہیں گے، سڑکوں پہ آنے کی ضرورت پڑے گی، ہم وہاں بھی آ کے رہیں گے۔ اگر میرے اکابر کہیں گے کہ بھائی دیکھو جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا، جس طرح سے کسانوں نے پنجاب سے نکل کر ہندوستان کے کونے کونے سے ایک جگہ جمع ہو کر رفح بارڈر جام، ہندوستان میں دلی بارڈر کو جام کیا تھا، ہریانہ
ہریانہ بارڈر کو جام کیا تھا، اسی طرح ہم بھی ہندوستان کے انیہ جگہوں سے، ہندوستان کے سارے صوبوں سے اور صوبوں کے سارے ضلعوں سے اور ضلعوں کے سارے پرکھنڈوں سے اور پرکھنڈوں کے ہر ایک پنچایت سے نکل کر انشاءاللہ حکومت کو یہ بتائیں گے کہ تمہارا یہ کالا قانون مجھے منظور نہیں ہے، تمہیں یہ کالا قانون مبارک ہو، ہم کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں اور کل بھی ویسے رہنا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان کی سالمیت بچے، آپ آگے آؤ گے نا تو آپ کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں، میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ 70% سے زیادہ ہندو بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہندو بھائی کھڑے ہوں گے۔ ہم کو کئی ہمارے علاقے کے ہمارے بڑے بھی یہی کہتے ہیں، کئی بڑے بڑے لیڈران اور کئی بڑے بڑے ہریجن کے ساتھی اور کئی بڑے بڑے شدھوں کے ساتھی نے کہا کہ یاد رکھو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو پہلے آگے آنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ میرے وقف پراپرٹی پر حملہ، اور جانتے ہو سکھ بھائیوں نے کیا کہا، آج مسلمانوں کے وقف کی پراپرٹی پر حملہ، کیا پتا ہم بھی اقلیت میں ہیں، ہم بھی مائنورٹیز میں ہیں، کل میرے اوپر حملہ کیا جائے۔ اس لیے یہ لڑائی سب کی لڑائی ہے، یہ لڑائی سمویدھان کی لڑائی ہے۔ ہم سمویدھان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے آئین کی لڑائی انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے اور حکومت کو یہ بتائیں گے کہ حکومت سن لے، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو ڈرا کر، مسلمانوں کو دھمکا کر، مسلمانوں کے نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال کر تم چاہو گے کہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ یہ کالا قانون تھوپ دیں گے، نہیں ماننے والے ہیں مسلمانوں نے بہت برداشت کیا، تم نے مسلمانوں کی مسجدیں توڑی، بابری مسجد چھین لیا، 3 طلاق پر پابندی لگا دی وقف امینڈمنٹ کے لیے، اب تم نے یہ کالا قانون لایا ہے، اب مسلمان اسے سویکار نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں حکومت، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا، مسلمانوں کے بچوں کو مارتے ہو مسلمان برداشت کر لیتا، مسلمانوں کے مولویوں کے ساتھ، ان کے دھارمک لوگوں کے ساتھ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر ان کی موب لنچنگ کر دی جاتی، مسلمان اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن مسلمان اپنی شریعت پر ذرہ برابر کوئی مائیکل لال ترمیم کرے، ہیرا پھیری کرے، مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ نکلیں گے نا انشاءاللہ، میرا خون سرد تو نہیں پڑے گا انشاءاللہ، نہیں میرا بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اسی جذبے کے ساتھ، اسی وثوق کے ساتھ، اسی عزائم کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ اور اسی جذبات کے ساتھ اللہ آپ سب کو استقامت بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند کرے۔ یاد رکھو نوجوانوں، آج جاگنے کا وقت، اگر نہیں جگو گے آئندہ نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی، اللہ تو ہمیں کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے جاگو، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں، ہمارے بھائیوں نے جو باتیں سنی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ، ہمارے بھائیوں کو سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا، صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا، جو عاصی ہیں مغضوب ہیں ضالین، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بڑے ہوں دو شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر ترس فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ تو نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے مقصد والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ کلمے کا جو تقاضا ہے، یا اللہ کلمے کے تقاضے والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات و فرمودات ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم سے ہماری شریعت چھینی جا رہی ہے،
یا اللہ تجھ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ یا اللہ تیری ذات تو وہ ہے جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ سب کچھ جانتے ہوئے تیری مدد نہیں آ رہی، صاف مطلب یہی ہے کہ تم مجھ سے روٹھا ہوا ہے، تم مجھ سے ناراض ہے۔ ورنہ یا اللہ غزہ کے معصوم بچوں کو ہواؤں میں اچھالا جا رہا ہو، بم کے ساتھ ہواؤں کے ساتھ ان کو بھی ہواؤں میں اچھالا جاتا ہو۔ اے اللہ تجھے کبھی بھی یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اے اللہ یقیناً آج تو مجھ سے روٹھا ہوا ہے، تو مجھ سے ناراض ہے، یہی وجہ ہے کہ تیری مدد ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن یقیناً اے اللہ میرا بھروسہ اور میرا یقین تو یہی ہے یا اللہ کہ اگر ہم تجھ سے مانگیں گے، اور تیرے سوا چونکہ میرا کوئی در ہے بھی نہیں جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، جس کے سامنے ہم اپنی فریاد رکھ سکیں، تو یا اللہ میری فریاد کو ضرور سنے گا۔ یا اللہ تو اگر مجھ سے راضی نہیں ہوگا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یا اللہ اب دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے۔ یا اللہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سپر پاور اسرائیل نہیں ہے، برطانیہ نہیں ہے، بلکہ سپر پاور تو صرف اور صرف تو ہے۔ یا اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ہے جس نے فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا، جس نے بے شمار بچوں کے قتل کروائے تھے، یا اللہ اس فرعون کو، جس فرعون نے اپنے آپ کو سپر پاور کہا تھا، اے اللہ اس فرعون کو تو نے دریائے نیل میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ اے اللہ تو ہی تو ہے جس نے شداد جس کو اپنی جنت پر بڑا گھمنڈ تھا، یا اللہ اس کی جنت کو تاراج کر دیا۔ یا اللہ تو ہی تو ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگا دیا۔ یا اللہ تیری ہی ذات تو ہے جس نے حضرت شیس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا ہے۔ یا اللہ تیری ہی طاقت ہے، تیرے سوا کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر بھی زندہ رکھا ہو۔ اے اللہ صرف تیری طاقت ہے جو رات کے اندھیرے میں، یا اللہ کالے پہاڑ میں کالی چیونٹی کی رینگنے کی آواز کو سننے والی اگر کسی کی ذات ہے تو صرف اور صرف تیری ہے، جو دیکھتا بھی ہے تو صرف تو ہے۔ یا اللہ تو ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے سینے میں دودھ کا انتظام کر دیتا ہے۔ اے اللہ پیٹ کے اندر بچوں کی کیا خوراک ہوگی، کیا غذا ہوگی، اس کا انتظام کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہی ہے جو یا اللہ ہر طرح کے خزانے غیب سے، یا اللہ ہر طرح سے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ پوری دنیا کے نگہداشت صرف تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ جب تو رحم کرنے پر آتا تو 100 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے، لیکن اے اللہ جب تو پکڑ کرنے پر آتا ہے، یا اللہ جب تو کسی کی گرفت کرنے پر آتا ہے، یا اللہ قرآن میں تو نے بتا دیا کہ کس طرح سے قوم سمود کو اس زمین پہ تو نے گاڑ رکھا ہے۔ اے اللہ قرآن میں اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ قوم ہود، قوم لوط کا کیا حشر تو نے کیا، کسی پر آسمان سے موسلے دار بارش برسائے، کسی پر ایسی تیز تو آندھی چلائی کہ بستیاں اجڑ گئی۔ اے اللہ آج یہ ظالم طاقتیں دندنا رہی ہیں، آج یہ فسطائی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہی ہیں۔ اے اللہ ان کے ساتھ بھی اپنا جبار اور قہار والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان کی بھی پکڑ فرما، ان کی گرفت فرما، ان کے بازوؤں کو شل فرما۔ اے اللہ جو فلسطینی معصوم بچوں کے خون کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا، اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ اسرائیل کو اس زمین سے پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ جو امن کے دشمن ہیں، اے اللہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، اے اللہ جو بھائی چارگی کے دشمن ہیں، اے اللہ ان سب کو اس زمین سے پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ ایمان والے کا بول بالا عطا فرما۔ اے اللہ حرمین طیبین کریمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی
جو تیرے نبی کا شہر رہا، جو سارے نبیوں کا مسکن رہا، جہاں تیرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اے اللہ، اے اللہ، آج اس قبلہ اول میں یہ ظالم طاقتیں بم برسا رہی ہیں، ہیکل سلیمانی کا خواب دیکھے یہ ظالم طاقتیں اپنے مشن پہ آگے بڑھ رہی ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ تیری طاقت ہے، صرف تیری طاقت ہے، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ اے اللہ، اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی بال بال حفاظت فرما، یا اللہ ان معصوم بچے جن معصوم بچوں کو یا اللہ بم کے دھوئیں کے ساتھ اچھالا گیا، اے اللہ وہ معصوم بچے کل قیامت کی دن اگر میرا دامن پکڑ لیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن اے اللہ تو جانتا ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن میرے دل میں بہت درد ہے، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان المومن للمومن کالبنیان، اے اللہ آج تیرے نبی کے فرمان کے مطابق میری زندگی نہیں ہے، فلسطینی بھائیوں کے لیے میرے دل میں جگہ نہیں ہے، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان ظالموں کے، ان باغیوں کے، یا اللہ ان وقت کے فرعونوں کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کے وجود سے اس دھرتی کو پاک اور صاف فرما، اے اللہ اس امت کو پھر سے ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی، اے اللہ پھر سے ضرورت ہے طارق بن زیاد کی، اے اللہ پھر سے ضرورت ہے محمد بن قاسم کی، اے اللہ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، کوئی عمر فاروق کا غلام بھیج دے جو ان اسرائیلیوں کو ٹھکانے لگا دے، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف تیرے حکم کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن میرا یقین اور ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو حکم الحاکمین ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اے اللہ ان اسرائیلی بھیڑیوں کے بازوؤں کو شل فرمائیے، ان کو اس زمین میں گاڑ دیجئے، اے اللہ جو فلسطینی معصوم بچوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتے یا اللہ ان کے وجود کو اس دھرتی سے مٹا دیجئے، اے اللہ خصوصاً عرب ممالک کو ہدایت نصیب فرمائیے، ان کو عیاشی سے یا اللہ نکال دیجئے، یا اللہ یقیناً ہم اگر تیری فرما برداری کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو تم میری جگہ کسی دوسرے کو پیدا کر دے گا، یا اللہ ہم سب کو ہدایت کلی عطا فرمائیے، آج رات کے اس پہر میں ہم سب لوگ یا اللہ اپنے جرم کو قبول کرتے ہیں، اے اللہ نوجوان نسلیں آنسو بہا رہی ہے، یا اللہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو ناپاک کر لیا ہے، اپنے کان کو گندا کر لیا ہے، یا اللہ ہم مولویوں نے بھی اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، ہم سب باغی ہیں، ہم سب گندے ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں جو ہمارے سروں پہ تو نے مسلط کیا ہے، اے اللہ لیکن توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے نا، یا اللہ پسند کر لینا، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے مولا، کر لے مولا، یا اللہ تو میری توبہ قبول کر لے گا تو یا اللہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، یا اللہ تیرے گھر بچ جائیں گے، یا اللہ میرے مرحومین جہاں سوئے ہیں میرا قبرستان بچ جائے گا،
یا اللہ جس دن عید کے دن ہوتا ہے ہم خوشی بناتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، عیدگاہ میری بچ جائے گی۔ یا اللہ وہ خانقاہیں جس میں تیری ضربیں لگائی جاتی ہیں، اللہ والے جہاں دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، یا اللہ تیری خانقاہ بچ جائے گی۔ اے اللہ تو چاہے گا تو وہی ہوگا۔ یا اللہ تو نے تو صرف اور صرف ادنا سے ابابیل پرندے کے ذریعے یا اللہ ابرا کے لشکروں کو ڈھیر فرمایا تھا۔ اے اللہ تیری طاقت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، دماغوں کی بتیوں کو جلانے والا تو ہے، دماغوں کے سیلز کو دوڑانے والا تو ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والا صرف تو ہے۔ اے اللہ اس مجمع میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، پتہ نہیں اس میں کون تیرا گنہ بندہ ہے جو بہت زیادہ تیرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یا اللہ اس پسندیدہ بندے کے صدقے ہم سب کی دعا قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو کالا قانون وقف امینڈمنٹ بل، وقف امینڈمنٹ لا بنا ہے، قانون بنا ہے، یا اللہ اس کالا قانون کو ہم سے یا اللہ دور عطا فرما۔ یا اللہ حکومت کی نیتوں کو پھیر دے۔ یا اللہ ان ظالموں کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فتح و نصرت کی تاریخ رقم کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی پکی سچی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، یا اللہ ہمیں بھی ویسی قربانی، ویسا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت گنہگار ہیں، یا اللہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا گنہگار ہیں۔ میرے گناہ اتنے ہیں کہ تو اگر دھرتی میں زمین پہ پھیلا دے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی پر میرا گناہ کم نہ پڑے گا۔ لیکن اے اللہ لیکن تیرے نبی کا فرمان ہے کہ دن بھر گناہ کرنے والا اگر رات میں سوتے وقت ایک بار تجھ سے مانگتا ہے تو اس کے دن بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ آج ہم سب مانگ رہے ہیں، ہم سب لوگ بھکاری کی طرح مانگ رہے ہیں، ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری اوقات اور ہماری حقیقت بھی کچھ نہیں ہے، تو نے ہمیں دو گندے خون سے بنایا ہے۔ اے اللہ میری کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما، تو میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان سب کو غیب سے اعانت فرما۔ یا اللہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے قبر کے لیے جو دنگے فسادات اورنگ آباد میں ہوئے، ناگپور میں ہوئے، جس میں بہت سے بے گناہ نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے تو جانتا ہے نا۔ اے اللہ اگر بے گناہ ہے تو اس کی باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ اسی طرح سے یا اللہ شیر اڑیسہ حضرت مولانا عبد الرحمن کٹکی بہت دن سے جیل کی سلاخوں میں، چھوٹے چھوٹے دودھ منہ بچے جوان ہونے کو ہیں، یا اللہ کتنوں کے ارمان بچوں سے بڑے ہو گئے۔ اے اللہ حضرت مولانا کی بھی باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم الدین صدیقی، اے اللہ دین کے لیے گوشہ نشی ہونے والے، اے اللہ اور بھی ہمارے بہت سے اکابر ہیں، بہت سے ایسے جیالے ہیں، اے اللہ سی اے این آر سی میں بہت ایکٹیو رہنے والے، جانوں پر کھیلنے والے بھائی عمر خالد، یا اللہ بھائی شرجیل امام، اور بھی بہت سے ایسے بھائی ہیں، یا اللہ ان سب کو باعزت رہائی نصیب فرما، ان سب کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وفی العذاب الآخرہ، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہم لا تقتلنا بغضبک
ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد اللہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہیں. سارے آئے ہوئے مہمان کھانا تناول فرمائیں. انتظامیہ کے ساتھ ذرا